अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक और नोटिफिकेशन का मामला, और ये नोटिफिकेशन है चेयरमैन नैब रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब का। ऑर्डिनेंस आ गया है कि चेयरमैन नैब जो हैं वो अगले चेयरमैन नैब के तकर्रुर तक वो अपनी पोजीशन पर बरकरार रहेंगे, इस पोस्ट पर बरकरार रहेंगे जावेद इकबाल साहब। लेकिन जावेद इकबाल साहब ने काम करना बंद कर दिया है, अपने इदारे को कह दिया कि भाई रोक लो, जो जहाँ है वो वहाँ बैठा रहे, कोई काम नहीं होना। वजह ये बताई जा रही है कि जी उन्होंने वजारत कानून को कहा है कि जी मेरी पोजीशन तो बताएं, ऑर्डिनेंस तो आपने जारी कर दिया, मेरे लिए दोबारा नोटिफिकेशन आना है, इसी ऑर्डिनेंस के तहत ही मेरी तकर्रुरी बरकरार रहनी है, होना क्या है। अब समझ नहीं आ रही जावेद इकबाल साहब को, तो समझ नहीं आ रही। वो मशहूर गाना एक पंजाबी फिल्म का, मैं केड़े पासे जावां मैं मंजी किथे डावां, तो जावेद इकबाल साहब तो उसमें परेशानी में। और उधर नैब अपना जो वजारत कानून है वो अब डर रहे हैं कि अगर हमने जारी कर दिया नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन कहीं चैलेंज ना हो जाए, और अगर कोई अदालत में लेकर चला गया नोटिफिकेशन तो फिर गड़बड़ ना हो जाए। तो हुकूमत जो है वो इस मामले में भी फंसी हुई है। एक और नोटिफिकेशन जो काफ़ी दिनों से जिसका चर्चा रहा, पहले खामोशी थी, बिल्कुल कोई नहीं बात कर रहा था, ऐसे था कि जैसे इस मौजू पे बात ही नहीं करनी। DGISI का नोटिफिकेशन जो ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी थी कि जनाब उनको नोटिफाई कर दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को। और फिर वज़ीर आज़म हाउस, वजारत इत्तलात, वजारत दिफा, सारे चुप खामोश। बल्कि वजारत दिफा से तो मुझे याद आया कि वो जो अपने वज़ीर दिफा हैं, क्या नाम है उनका, परवेज़ खट्टक साहब इस सारे मामले से लाताल्लुक़ होके कहीं कुछ इधर उधर फिर रहे हैं, भटक रहे हैं। वो कहाँ भटक रहे हैं वो मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ। तो वो उस मामले का भी आपने देख लिया कि किस तरह एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत पैदा की गई। फिर एक वज़ीर एक बात करता, दूसरा दूसरी बात करता, चीफ़ व्हिप कोई और बात कर देता, और चीफ़ व्हिप जो है आमिर डोगर साहब, उनकी बात को वज़ीर इत्तलात झुटला रहे हैं फवाद चौधरी साहब। और ख़बरें हैं कि जी चीफ़ व्हिप जो हैं आमिर डोगर साहब, उनको नोटिस कर दिया गया, उनसे शोकाज नोटिस किया गया कि जी आपने बयान दिया क्यों कि वज़ीर आज़म ने नाम मंगवाने हैं। और उसके बाद फिर जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने कुछ 3 या 5 नाम भेजे जाएंगे। और उसके अलावा वज़ीर आज़म साहब जो थे, जो सबसे ज़्यादा बात चुभी है वो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कंटिन्यू करें। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम था कि जी इमरान खान साहब जो है ना वो उन्होंने कोई बताया है कि जी मेरा हिसाब किताब जो लग रहा है ना सितारों के हिसाब किताब से, तो मुझे फ़िलहाल ये तब्दीली सूट नहीं कर रही। ये वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद मुशावरत में कहीं कहा, ये ख़बरें हैं, मतलब पता नहीं ये बात कितनी ठीक है। मुख्तलिफ़ व्लॉगर्स सलीम साफ़ी और दीगर ने इस पर बात की है, तो उसकी बुनियाद पे फिर वो हिसाब किताब लगाने के मामले, भाई सलामती के मामलात, फिर उसकी बुनियाद पर मरीम नवाज़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल की, आपने सुनी कि उन्होंने किस तरह रगड़ा लगाया इमरान खान साहब को, जादू टोना, फिर पता नहीं झाड़ फूंक और ना जाने क्या क्या। फिर ये भी बातें चल रही हैं कि जी वज़ीर आज़म वहाँ बनी गाला में भी कुछ लोगों पर दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है जो इस तरह का कुछ में मुलविस के समझे जा रहे थे, पता नहीं। बहरहाल तो मेरा मुद्दा ये नहीं था, मैं इस पर आ गया, ज़िम्नन आ गया, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला साहब, वज़ीर ख़ारजा, दाखिला ख़ारजा सारे एक ही तरफ हैं। वज़ीर दिफा उनका जब ज़िक्र आया तो फिर ज़ाहिर है ये वाला मामला, और ख़ास तौर पर नोटिफिकेशन का ज़िक्र, तो जो नोटिफिकेशन है चेयरमैन नैब वाला वो गड़बड़ हुआ है। अब उसमें ज़ाहिर है नैब के इदारे ने तो पूछा है जनाब कि हमें बताएं हम क्या करें। और नोटिफिकेशन, हाँ नोटिफिकेशन, एक और नोटिफिकेशन आपको याद होगा, वो कौन सा भला, वो आर्मी चीफ़ साहब की, ये मौजूदा आर्मी चीफ़, इनकी तोसी का जो नोटिफिकेशन था वो आपको याद है, उसको किस तरह 3-4 नोटिफिकेशन अदालत में रोज़ाना जाते थे, अदालत से रोज़ाना वजारत कानून के लोग डांट डपट खा के वापस आ जाते थे। अदालत कहती आपको एक नोटिफिकेशन भी नहीं निकालना आता। तो वो फ़रोग़ नसीम साहब जो शरीफुद्दीन पीरज़ादा सानी हैं, जो पता नहीं तरह तरह के मशवरे देते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, तो बल्कि सुना था ये मशवरा भी वज़ीर आज़म साहब को दिया गया था कि जी अगर आप चाहते हैं कि जी लेफ्टिनेंट अपना जनरल फैज़ हमीद साहब वो आगे चलकर आर्मी चीफ़ बने और वो ISI के चीफ़ भी रहें, तो फिर आप ISI को कोर डिक्लेयर कर दें।
تو پھر ان کو کہا گیا کہ بھئی آئی ایس آئی کو کورٹ ڈکلیئر کیسے کیا جا سکتا ہے، وہاں تو سویلین بھی کام کرتے ہیں. تو بہرحال مطلب اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے وہ فلسفے پیش کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو قانونی اور سیاسی مشیر ہیں، تو ان میں وہ ایک اپنا فروغ نسیم صاحب بھی ہیں. تو وہ والا نوٹیفیکیشن جو تھا آرمی چیف صاحب کی توسیع والا، اس کا بھی آپ نے دیکھا تھا کہ عاشر ہوا تھا. فائنلی معاملہ چلا گیا تھا پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا، پھر سینٹ میں بنا، اور وہ تھینکس ٹو مسلم لیگ نون کہ انہوں نے انکنڈیشنل سپورٹ دے دی تھی. پھر پیپلز پارٹی والے بھی اپنا سا منہ لے کے اپنی انہوں نے وہ جو تھی ترمیم جمع کروائی تھی وہ بھی واپس لے لی تھی. تو وہ والا نوٹیفیکیشن بھی ایک، وہ نوٹیفیکیشن ایک ڈی جی آئی ایس آئی والا نوٹیفیکیشن، اب نوٹیفیکیشن آ گیا ہے چیئرمین نیب والا. ان کا جو آرڈیننس عمران خان صاحب نے جاری کیا، اس آرڈیننس کا مدعا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آرڈیننس کیوں ہے، جس کو تمام تر این آر اوز کی ماں کہا جا رہا ہے نیب آرڈیننس، کیونکہ اس میں وفاقی کابینہ، صوبائی کابینہ، مالیاتی امور کے متعلق فیصلے کرنے والے ادارے، یعنی ایکنک ہو گیا، سی سی آئی ہو گیا، جو بھی ادارے ہیں، سارے کے سارے ادارے وہ اس سے مبرہ ہوں گے، ان کا احتساب نہیں ہو سکے گا. تو پھر احتساب ہوگا کس کا؟ پھر کس کا مطلب کس کا؟ حلوائی کا ہوگا، ترخان کا ہوگا، کسی پلمبر کا ہوگا، کسی بیچارے چھوٹے موٹے ٹھیکیدار کا ہوگا، کس کا ہوگا؟ پرائیویٹ پارٹیاں بھی باہر اس میں سے، اس میں جو صنعت کار بھی باہر، اس میں تاجر بھی باہر، اس سے بیوروکریسی بھی باہر. تو کس کا احتساب ہوگا؟ مطلب حیران کن حد تک وہ جو آرڈیننس جاری ہوا. اب اس آرڈیننس کو حکومت نے ظاہر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں لے جانا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کب لے کے جائیں گے. ظاہر ہے 120 دن کے لیے آرڈیننس ہے، اور اس سے پہلے اگر وہ قومی اسمبلی یا سینٹ میں لے جائیں گے اور وہاں کوئی کہا جا رہا ہے کہ قرارداد وغیرہ اس آرڈیننس کے اگینسٹ آ گئی، تو پھر آرڈیننس اٹھ جائے گا. تو پھر یہ سارا کچھ بندوبست جو عمران خان صاحب نے کیا ہے چیئرمین نیب کو برقرار رکھنے والا، یہ گڑبڑ ہو جائے گا. یعنی دیکھیں آپ سوچ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، ڈی جی آئی ایس آئی وہی چاہیے جو پہلے تھا، چیئرمین نیب ناقابل توسیع ان کا ہے عہدہ، لیکن مجھے یہی چاہیے جو یہ ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب بجٹ تو خود پاس نہیں کروا سکے تھے، بجٹ تک کسی اور نے پاس کروا کے دیا تھا. تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی قانون سازی آ جاتی ہے، اس طرح کے معاملات کر دیتے ہیں کہ پھر خود ہی پھنسے رہتے ہیں. اب چیئرمین نیب جو ہے وہ بیچارے وہ پریشان ہے کہ یار میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کس طرف جانا ہے. ابھی کل قومی اسمبلی کا اجلاس، بلکہ آج ہے، کل تو آج کیونکہ اس کی کارروائی شاید نہ ہو، تو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اور اس میں کیونکہ آج پرویز ملک صاحب جو انتقال کر گئے تھے، تو ان کی وفات کی وجہ سے روایت یہی ہے کہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد اجلاس کی کارروائی نہیں ہوگی، فاتح خوانی ہوگی، اور آگے اجلاس کی کارروائی نہیں ہوگی سوگ میں. اور اس کے بعد پھر اجلاس جو ہوگا تو اس میں سارے معاملات، یعنی اگلے دن ہوگا، تو اس میں سارے معاملات جو ہیں وہ ظاہر حکومت کے سامنے آئیں گے. اس میں نیب آرڈیننس کا ذکر بھی ہوگا، اپوزیشن ظاہر تبھی بیٹھی ہوئی ہے. اس میں جو ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کو حکومت نے جس طرح مس ہینڈل کیا ہے، یا جس طرح ٹریٹ کیا ہے، جس طرح ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا کر کے رکھی گئی ملک میں 5-6-7 دن، وہ ساری چیزیں ظاہر ہے اس میں قومی اسمبلی میں زیر بحث آئیں گی. اور باقی جو معاملات ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورننس کے، یا جس طرح وہ چیزیں چلا رہے ہیں، تو وہ سارے معاملات آئیں گے. لیکن بہرحال وہ اجلاس ہوگا تو وہ بڑا دھواں دار اجلاس ہوگا، اور اجلاس ہنگامی طور پر بلایا گیا ہے. یہ بھی ذرا ایک چیز، 22 کو اجلاس شیڈیول تھا، 22 اکتوبر کو ہونا، بہرحال وہ اجلاس بلایا عمران خان کی حکومت نے، تو صدر صاحب نے اجلاس کال کر لیا ہوا ہے، آج سے اجلاس شروع ہوگا. تو معاملہ اب دیکھیں اس اجلاس میں کیا ہوتا ہے. لیکن معاملہ ہنسی آ رہی ہے مجھے پرویز خٹک صاحب پر. پرویز خٹک صاحب کی وزارت کا معاملہ اتنا چرچوں میں تھا، پرویز خٹک صاحب خاموش. پتہ چلا کہ جو ثالثی کر رہے ہیں وہ اسد عمر صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. اسد عمر اپنا پرویز خٹک صاحب وہ کیا ہے، وہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. تو وہ اس طرح وہ ادھر ادھر پوچھ رہے تھے کہ جی وزیر دفاع تو میں ہوں، میرے تو بھی کوئی پوچھ لوے. انہوں نے کہا جی نہیں، تاڑے تو نہیں پوچھنا. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں. وہ آپ نے ایک بڑا مشہور پی ٹی وی کا ڈرامہ، تو مجھے کوئی کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں. میرا خیال ہے وہی اینک والا جن تھا، اس کا ایک ڈائلاگ ہے یہ. تو وہ پرویز خٹک صاحب کو پھر کام لگا دیا گیا،
اور ان کو کہا گیا کہ آپ وہ بلوچستان کا جو بحران ہے نا اس بحران پہ آپ ذرا جا کر ثالثی ثلثی کریں وہاں پر اس معاملے کو، یہ آپ سے بھاری کام ہے، آپ کا بہت ناتواں آپ کا جسم ہے اور آپ دفاع کے امور میں سے آپ ذرا دور رہیں، یہ ہم دیکھ لیں گے، آپ ذرا بلوچستان کے معاملے کو جا کے دیکھیں۔ تو جام کمال صاحب کے جو مخالف گروپ ہے بی اے پی کا، ان سے ملاقات کی انہوں نے اپنے پرویز خٹک صاحب نے ظہور بلیدی اور دیگر کے ساتھ، اور ان کو انہوں نے کہا کہ جی نہ کریں، باز آ جائیں، مڑ جاؤ جی، تو یہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم نے تو یہ کرنا ہے، اور ہم نے جام کمال مائنس جام کمال کوئی بات نہیں ماننی۔ ظہور بلیدی اور دیگر وہ جو 14-15 ارکان ہیں بی اے پی کے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم نے تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ یعنی وہ وہاں پر وہ گئے، وہاں پر بھی ان کو بیچارے کو مطلب نہیں پذیرائی ملی، میں اور لفظ تو استعمال نہیں کر رہا پرویز خٹک صاحب کو، وہاں پر بھی ان کی بات نہیں مانی گئی، ان کی بات نہیں سنی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اپنی وزارت میں تو خیر کوئی ان کی سنتا ہی نہیں ہے۔ وفاقی حکومت میں انہوں نے خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کابینہ کے اجلاس میں کہا تھا کہ جی پھر میں کس کے لیے وزیر ہوں، مطلب میرے حلقے میں سوئی گیس تک نہیں لگتی، میں وہاں کے پی کے میں جاتا ہوں تو وزیر اعلیٰ میری نہیں سنتا، کوئی کام ہمارا ہوتا نہیں ہے، تو ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کابینہ کے اجلاسوں میں کیوں آتے ہیں؟ یا ہم پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، اس میں سنا تھا کہ 20-25 کا ٹولہ لے کر وہ الگ بیٹھ گئے تھے، تو ہم کیوں آتے ہیں؟ تو وہاں پر تو ان کی کوئی نہیں سنتا تھا۔ تو یہاں پر ان کو جب ذمہ داری دی گئی کہ چلیں آپ جا کے نا بی اے پی کے ارکان کو جا کے منائیں، تو وہاں گئے، تو وہاں پر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی نہیں، ہم نے بالکل نہیں ماننا، ہمیں چاہیے استعفیٰ اپنا جام کمال صاحب کا، اس سے کم پہ ہم نہیں ماننے والے۔ تو یہ جو مسلسل یہ جو حالات ملک کے، مطلب بلوچستان کی صورتحال، ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن، پھر چیئرمین نیب کا تقرر، اور پھر اس میں چیئرمین نیب کا دوبارہ تقرر، یعنی وہ ایک ٹیکنیکلی وہ جو شریف الدین پیرزادہ ثانی صاحب نے عمران خان صاحب کو ایک دیا نا کہ جی چلیں توسیع اگر نہیں کر سکتے تو تب تک تو ہم رکھ سکتے ہیں نا ان کو جب تک نیا چیئرمین نیب آئے، تو وہ والا ہم آرڈیننس لے آتے ہیں۔ تو وہ آرڈیننس تو آ گیا، 18 شقوں پر مبنی وہ آرڈیننس ہے، وہ پورا کا پورا ایک مطلب سمجھے کہ نیب جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اپوزیشن کہتی تھی کہ نیب کو ختم کریں، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، عمران خان صاحب کہتے تھے نہیں، لیکن اب جب عمران خان صاحب کی حکومت خود، ان کے یار دوست، ان کے سارے وزراء خود جب اس سارے مسئلے میں پھنس رہے تھے، تو انہوں نے وہ آرڈیننس بھی دے مارا۔ اب وہ آرڈیننس جو ہے، اس آرڈیننس کے تحت جو نوٹیفیکیشن ہونا ہے وہ بھی نہیں ہو، مطلب یعنی نوٹیفیکیشن ہونا ہے نہیں ہونا یہ بھی بذات خود سوال ہے۔ تو وہ الگ سے ان کا معاملہ یہاں پھنسا ہوا ہے، بلوچستان میں الگ سے ان کی ٹانگ پھنسی ہوئی ہے، اور مطلب الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ تو وہ تو عمران خان سمجھے کہ بھول ہی گیا نا ساری صورتحال میں۔ عمران خان نے کہا تھا، مجھے بار بار ان کا جملہ یاد آتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ معاف ہو گیا، تو عمران خان صاحب کا دماغ تو سارے قصے کہانیوں میں معاف ہو گیا، تو باقی چیزوں کو تو وہ بھول ہی گئے نا۔ تو وہ آ کر ان معاملوں میں، یعنی جو ڈی جی آئی ایس آئی والا معاملہ تھا، یا اب اس میں یہ بھی بھول گئے کہ جناب یہ 7 دن ہو گئے، 8 دن چیئرمین نیب کو آرڈیننس آنے کے بعد، اور 8 تاریخ کو ان کی مدت ہوگی ختم، 8 اکتوبر کو، تو 8 کو یا 11 اکتوبر کو ختم ہوگی، تو 8 کو آئے تھے، 11 اکتوبر کو ریزیوم کے چارج لیا تھا، تو وہ ختم ہو گئی مدت۔ اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے میری قانونی پوزیشن تو بتاؤ۔ تو نوٹیفیکیشنوں کے معاملے میں جتنی اناڑی حکومت ہے، کارکردگی کے معاملے میں تو خیر ہے ہی ہے، لیکن نوٹیفیکیشن کے معاملے میں بھی ان کا اناڑی پن یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی سا بھی نوٹیفیکیشن ہو وہ ان سے نہیں ہوتا، اور رکھے ہوئے ہیں انہوں نے نفیس فروغ نسیم صاحب، جن کو شریف الدین پیرزادہ ثانی کا خطاب بھی دیا ہوا ہے انہوں نے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔